بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری۔ روس میزائل خریداری پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان کا ترکی کو واضح پیغام۔ شینزو 12 مشن نے چینی خلابازوں کو خلائی اسٹیشن پہنچا دیا۔ پاکستان میں پھنسے سعودی اقامہ ہولڈرز اور محنت کشوں کے لیے بڑی خبر۔ ایران کے صدارتی انتخابات، خامنائی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائیں، مملکت میں کرونا وائرس کی نئی لہر میں مزید تیزی آ گئی۔ تربت میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا حملہ، ایک جوان شہید۔ چین امریکہ کشیدگی میں اضافہ، امریکہ نے 5 چینی کمپنیوں کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری۔ حماس کے آتشی غباروں کے جواب میں اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقوں پر پھر بمباری کی ہے اور تازہ کشیدگی سے گزشتہ ماہ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے خطرے میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 17 جون جمعرات کی رات حماس کی جانب سے ہونے والے آتشی غباروں کے حملوں کے جواب میں غزہ پر فضائی بمباری کی۔ اسرائیلی حملے اتنے زوردار تھے کہ غزہ سٹی میں بھی آوازیں سنی گئی، تاہم فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو پایا کہ اس حملے میں جانی و مالی نقصان کتنا ہوا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بدھ کے روز بھی صبح غزہ شہر اور خان یونس کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا تھا اور مسلسل دوسرے روز بھی رات میں بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ ماہ فری کین کے درمیان 11 روز کی لڑائی کے بعد جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پایا تھا، تاہم اب ایسا لگتا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مئی کے مہینے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی محدود پیمانے کی جنگ میں درجنوں کم سن بچے اور خواتین سمیت تقریباً 250 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جبکہ 13 افراد فلسطینی بھی مارے گئے تھے۔ پھر مصر کی ثالثی کے بعد جنگ بندی معاہدہ طے پایا تھا، تاہم اب کہا جا رہا ہے کہ حماس نے غزہ میں بہت سے ایسے کارکنوں کو جمع کر لیا ہے جو گزشتہ چند روز سے آگ بھڑکانے والے غبارے اسرائیل میں مسلسل بھیج رہے ہیں اور اسرائیل اس کا جواب فضائی حملوں سے دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی S-400 فضائی دفاعی میزائل سسٹم اور F-35 لڑاکا طیاروں کے معاملے پر کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان خیالات کا اظہار ترک صدر رجب طیب اردوان نے باکو میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ترکی کے S-400 میزائل سسٹم اور F-35 لڑاکا طیاروں کے معاملے پر مختلف اقدام اٹھانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ F-35 سے متعلق ہمارے بس میں جو تھا وہ کیا۔ ترکی کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دینا تاریخی غلطی تھی۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ترکی پر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ کیا رہے کہ امریکہ کے سابقہ دور حکومت کے وزیر دفاع نے ترکی پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی کو روسی ساختہ S-400 میزائل فضائی دفاعی نظام اور امریکہ کے لڑاکا طیارے F-35 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ S-400 اور F-35 ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ترکی نے روسی ساختہ S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کے سمجھوتے پر عمل درآمد جاری رکھا تو انقرہ پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ واضح رہے کہ ترکی نے امریکی دھمکیوں کے باوجود روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام سسٹم کی خریداری کو یقینی بنایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شینزو 12 انسان بردار خلائی جہاز نے آج کامیاب اڑان بھرنے کے 7 گھنٹے بعد 3 خلابازوں کو خلائی اسٹیشن تیانہے میں پہنچا دیا ہے۔ اس مرحلے کو چینی خلائی اسٹیشن کی تعمیر میں ایک اور بڑی پیش رفت بھی قرار دیا جا رہا ہے۔
خیال رہے کہ آج صبح 9:22 پر چین کا شینزو 12 انسان بردار خلائی جہاز 3 خلابازوں کے ساتھ جیوچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ خلائی جہاز طے شدہ مدار میں داخل ہوا اور 3 خلابازوں کو کامیابی سے خلا میں پہنچا دیا۔ شینزو 12 انسان بردار خلائی جہاز چین میں اب تک تیار ہونے والا اعلیٰ ترین معیار والا انسان بردار خلائی جہاز ہے۔ تینوں خلاباز 3 ماہ تک خلائی اسٹیشن میں مقیم رہیں گے اور اس دوران اسٹیشن کے باہر تنصیبات کی مرمت، پرزہ جات کی تبدیلی اور سائنسی ایپلیکیشن لوڈنگ جیسے متعدد کام انجام دے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں پھنسے سعودی اقامہ ہولڈرز اور محنت کشوں کے لیے بڑی خبر۔ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے مسافر پروازوں کے جلد دوبارہ آغاز کی خوشخبری سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں تعینات پاکستان کے سفیر بلال اکبر کی جانب سے کئی ماہ سے پاکستان میں پھنسے سعودی اقامہ ہولڈرز اور محنت کش پاکستانیوں کے لیے اہم بیان جاری کیا گیا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ سعودی سول ایویشن اتھارٹی کے حکام کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جلد پاکستان سے سعودی عرب کے لیے مسافر پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ بلال اکبر کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہزاروں پاکستانیوں کو بھی وطن واپسی کے لیے بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے نے سعودی عرب میں پھنسے 7,000 پاکستانیوں کی تفصیلات سعودی حکام کو فراہم کر دی ہیں۔ ان پاکستانیوں کو پاکستان واپس بھجوانے کی درخواست کی گئی تھی۔ یہاں واضح رہے کہ سعودی عرب نے عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے گزشتہ برس دنیا بھر کے لیے کمرشل فلائٹ آپریشن بند کر دیا تھا۔ اس پابندی کے باعث کسی بھی ملک سے کمرشل پروازوں کو سعودی عرب آمد کی اجازت نہیں تھی۔ یہ پابندی 1 سال سے زائد عرصے تک برقرار رہی اور پھر گزشتہ ماہ سعودی عرب نے ملک میں کمرشل فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا۔ ایران میں آج ہونے والے صدارتی انتخابات میں اعتدال پسند بینکار عبدالناصر حمدی کا 3 قدامت پسندوں سے مقابلہ ہے۔ قدامت پسند ابراہیم رئیسی صدارت کے مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ محسن رضائی اور ڈاکٹر امیر غازی بھی قدامت پسند امیدوار ہیں۔ نئے ایرانی صدر امریکہ سے نیوکلیر ڈیل کے معاملات طے کرنا ہوں گے، جبکہ ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مسائل کا حل ووٹ کا حق استعمال کرنے سے ہی ممکن ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائیں۔ مملکت میں کرونا کی نئی لہر میں مزید تیزی آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب سے کرونا وبا کے حوالے سے تشویشناک خبر موصول ہوئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یومیہ کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عید الفطر کے بعد سے مسلسل 1000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے تھے، جبکہ مملکت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں بھی ہزاروں کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ چند روز کے دوران یومیہ کیسز میں کچھ کمی دیکھنے میں آئی تھی، تاہم جمعرات کے روز یومیہ کیسز میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بتایا گیا ہے کہ 3 ہفتوں کے بعد پہلی مرتبہ مملکت میں 1300 سے زائد یومیہ کرونا کیسز اور 14 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ یوں مملکت میں اب تک 7635 سے زائد افراد مہلک وبا کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ رپورٹ ہونے والے کل کیسز کی تعداد 4,70,000 سے زائد ہو گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بلوچستان کے علاقے تربت میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے نائک عقیل ابا شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے FC بلوچستان نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا تھا کہ شرپسند عناصر کی ایسی بزدلانہ کارروائی بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ نہیں کر سکتی۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے سی سی ٹی وی کیمرے اور نگرانی کے آلات بنانے والی چینی کمپنیوں کو سیکیورٹی خطرہ قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی کی تجویز پیش کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن FCC نے مواصلاتی اور نگرانی کے آلات بنانے والی 5 چینی کمپنیوں کو سیکیورٹی خطرہ قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جلد ہی امریکہ کی جانب سے ان کمپنیوں کی مصنوعات پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔